سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في قرآنه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله ألف مرة اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم أما بعد بانی سلسلہ نقشبند مجددیہ امام ربانی حضرت شیخ احمد مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول ہے، بلکہ قول نہیں، آپ نے اپنے ایک مرید کو نصیحت فرما رہے ہیں مکتوبات میں۔ اللہ والوں کے زبانوں میں الہامی باتیں ہوتی ہیں، ان کی جو باتیں ہوتی ہیں وہ انسان کے لیے علاج ہے، اور اس میں خاص طور پر جب وہ کسی مرید کو نصیحت کر رہے ہوں تو بالکل وہ اذن اللہ ہوتا ہے معاملہ، کیونکہ اللہ جانتا ہے شیخ تربیت کرنا چاہتا ہے اس کی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں مدد فرماتے ہیں اس شیخ کی، اور اس کی زبان سے وہ باتیں، وہ چیزیں نکالتے ہیں جو کہ اس مرید کے لیے زندگی مفید ہو۔ تو یہ اکثر ایسا ہوتا ہے، مشائخ کرام کی زبانوں سے جب کوئی چیز نکلتی ہے تو وہ مرید کو نصیحت کے طور پر بیان کرتے ہیں، لیکن وہ حقیقت میں ایک بہت بڑا پیغام ہوتا ہے اللہ کی طرف سے۔ دوسری چیز یہ کہ جب آدمی اللہ والا کسی کی، اور پھر مجدد کی بات ہے، ان کی زبان ہے، ان کا فرمان ہے، اس کا تو رنگ ہی عجیب ہے۔ تو دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک تو یہ کہ وہ بات کسی مرید کو کہہ رہا ہے شیخ، تو بس اس تک ہی ہے، وہ آگے بات نکلی نہیں۔ لیکن بعض اوقات جب ایسی باتیں، حالانکہ جن کو نصیحت فرما رہے ہیں جس مرید کو، ان پہ سب تو وہی مکتوب لکھے ہیں آپ نے، زیادہ نہیں، تو بہر پھر مرید کے لیے کہا جائے سن لیتا ہے، لیکن وہ چیزیں جو نکل جائیں باہر، جیسے مکتوب میں آ گئی ہیں نصیحتیں، تو اس کا مطلب وہ جو الہامی بات کی گئی ہے صرف اس مرید ہی کے اصلاح کے لیے نہیں کی، بلکہ حقیقت میں یہ ہے کہ بات پھیل گئی ہے، تو وہ ہر انسان کے لیے ہے جو اپنی اصلاح کرنا چاہتا ہے، خاص طور پر وہ سالکین جو اس سلسلے سے منسلک ہیں اور تعلق رکھتے ہیں، تو ان کے لیے تو وہ بہت ہی قیمتی چیز ہے، ہیرا ہے، جواہرات ہے۔ تو اس لیے یہ ایک نصیحت تھی جس کا ابتدائی فکرے جو ہے میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔
مضمون تو کوئی دیکھنے میں ایسا نظر نہیں آئے گا، لیکن بہت گہری بات ہے جو حضرت مجدد ثانی رحمۃ اللہ علیہ بذریعہ اس مجید کی ہم تک ہمیں نصیحت فرما رہے ہیں، کیونکہ ہمارا بھی تعلق الحمدللہ ثم الحمدللہ اس سلسلے کے ساتھ ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ مرتے دم تک اخلاص کے ساتھ ہمیں اس سلسلے سے جڑے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے، شر نفس اور شر شیطان سے بچائے۔ فرماتے ہیں کہ بے ثبات مختصر زندگی میں کثرت ذکر سے اپنے دل کو گناہوں سے بچانے کی فکر کرو۔ یہ ہے نصیحت جو حضرت نے فرمائی، اس کی گہرائی کو دیکھیں آپ تو بہت زبردست چیز ہے۔ میں نے کہا کہ الہامی باتیں ہوتی ہیں اللہ والوں کی، حدیث اور قرآن میں مضمون سارے موجود ہوتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز جو اس میں بتائی حضرت نے نصیحت کے طور پر اس دنیا کی حقیقت کو بیان فرمایا ہے، جو کہ حدیث میں موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی قسم، یعنی قسم کھائی، یقول واللہ، اللہ کی قسم کہ یہ دنیا جو ہے، قسم کھا کر فرمایا کہ اللہ کی قسم، دنیا کی حقیقت آخرت کے سامنے ایسی ہے جیسے تم شخص اپنی انگلی سمندر میں ڈبوئے، اب اسے دیکھنا چاہے تو اس کے انگلی میں کتنا پانی لگ کر آتا ہے، بس اتنی ہے۔ یہ اللہ کے نبی نے مثال فرمائی ہے۔ ایک ہی حضرت فرماتے ہیں اسی چیز کو، بے ثبات اور مختصر۔ یہ زندگی جو ہمارے پاس ہے، ایک تو یہ بے ثبات کرتے ہیں، بے یقینی ہے، اس پہ کوئی پتہ ہی نہیں، اس کا یقین ہی نہیں اس پر، پائیدار چیز نہیں ہے، مضبوط چیز نہیں ہے، ایک جھٹکا لگتا ہے آدمی چلا جاتا ہے۔ ابھی ہزاروں کروڑوں لوگوں میں تقریریں کر رہا ہوتا ہے، جھٹکا لگتا ہے موت کا تو چلا جاتا ہے۔ یہ بے ثبات ہے، یہ زندگی جو بتاتے ہیں۔ اور مختصر اتنی کہ کوئی اس کی گارنٹی نہیں ہے کہ کس وقت یہ چراغ بجھ جائے انسان کا، کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ سویا اٹھا ختم، دو کیفیات ہیں جو حدیث میں اسے مضمون آئے کافی۔ تو دونوں معنی میں اللہ کے نبی نے ارشاد فرما دیا کہ جیسے انگلی پانی چپک جاتا ہے آخرت کے مقابلے میں، بس اتنی ہے یہ زندگی، اس کی اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اور یہ ایک حقیقت ہے، ہر مومن اس پیغام کو سنتا بھی ہے، مانتا بھی ہے، لیکن اس میں نقص یہ ہے ہمارے میں، مانتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، لیکن اس پہ عمل نہیں کرتے۔ ہم نے کبھی بھی اس دنیا کو نہ بے ثبات سمجھا ہے اور نہ مختصر سمجھا ہے۔ ہمارے عمل بتاتے ہیں کہ ہم اس زندگی کے جد و جہد کے اندر، کوششوں میں کس قدر مشغول ہیں، کتنے منہمک ہیں کہ جس کا کوئی اندازہ نہیں آپ لگا سکتے۔ ہماری مشغولیت بتاتی ہے ہمیں کہ ہم اس بات پہ کتنا ہمارا یقین ہے اس چیز پہ، اگر پتہ ہو کسی چیز کو یہ بے یقینی بھی ہے اور بہت مختصر ہے، تو آدمی اس کے مطابق پھر عمل کرتا ہے۔ تو پہلی چیز تو یہ کہ ہم ذرا اپنا معائنہ تو کریں، اتنی بڑی بات پہ جس کو قرآن و حدیثوں میں آئی ہے، اور تربیت کے مشائخ کرام بھی بتاتے ہیں ایسی باتیں، تو پتہ چلتا ہے کہ نفس اور شیطان اور دنیا کی لذات نے اس پر پردہ ڈال دیا ہے۔ اس چیز کو سمجھنے کے لیے ہماری زندگی میں اگر یہ پردہ اٹھ جائے، ہم اس کو سمجھنے لگیں کہ بھائی یہ تو بڑی مختصر چیز ہے، بے یقینی زندگی ہے، تو یقیناً پھر معاملہ کچھ ٹپ جائے انسان کی زندگی کا۔ لیکن کیونکہ اشارہ یہی بتایا ہے حضرت رحمۃ اللہ نے کہ بھائی اس کی وجہ یہ ہے، کیا وجہ ہے؟
وجہ یہی ہے کہ بھائی بیماری ہے، کمزوری ہے جو تم سمجھ نہیں پاتے. اب اس کا پھر علاج فرمایا مختصر زندگی میں کیا؟ کثرت ذکر سے اپنے دل کو گناہوں کی فکر کو بچانے کی. سبحان اللہ. کہ جو ایک کام تم کر لو گے اس میں فائدے دیکھیں کتنے بیان فرمائے. اس چیز کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ کثرت ذکر. اس بے ثبات زندگی اور مختصر زندگی میں جو کام ہمیں کرنا ہے وہ کام کیا بتایا؟ وہ کام یہ ہے کہ دل کو گناہوں سے پاک کرنا ہے. دل کو گناہوں سے پاک کرنا ہے. جب دل پہ گناہ جمع ہو جاتے ہیں تو نہ پھر زندگی سے نہ ہمیں یہ مختصر نظر آتی ہے اور نہ ہی ہمیں یہ بے یقینی نظر آتی ہے. تبھی ہم زندگی میں منہمک ہو جاتے ہیں. تو دل کو پاک کرو، دل کو گناہوں سے بچاؤ، دل کی حفاظت کرو. یہ ہے مریدوں کو نصیحت اتنے بڑی شیخ کی. ٹھیک ہے ہم اس دنیا میں رہتے ہیں، ہمارے ساتھ معاملات ایسے ہیں، مست ہو جاتے ہیں اس دنیا میں، لیکن یہ غلط ہے. کیونکہ قرآن حدیث کو کہتے ہیں ایسا نہیں ہے، یہ زندگی کا سٹائل غلط ہے. اس کمی کو پورا کرنے کے لیے کیا ہے کہ دل کو اپنے صحیح کرو، دل کو گناہوں سے بچاؤ. گناہوں سے بچاؤ کیوں؟ جہنم کے آگ سے اپنے بچاؤ. جس طرح دلوں میں گناہ ہوں گے ہمارے، جہنم قریب ہوگی ہمارے. کیسے بچائیں؟ فرمائے کثرت ذکر سے. کثرت ذکر سے پہلی چیز کہ جب کثرت اللہ کا ذکر کریں گے، آپ نصیحت فرما رہے ہیں، اور کثرت سے کریں گے اللہ کو یاد آپ، تو پہلی چیز یہ ہوگی کہ آپ کے دل جو ہیں گناہوں سے بچنا شروع ہو جائیں گے. آٹومیٹکلی اللہ پاک نے اس ذکر کے اندر اللہ تعالیٰ نے تاثیر اور خاصیت رکھی ہے. دیر بدیر جلدی ٹائم کتنا لگے لیکن نکال دے گا انسان کو الحمدللہ دنیا کی محبت قلب سے نکال دیتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی یاد کے اندر یہ ایک تاثیر بہت زبردست رکھی ہے. یعنی یہ حضرت مجدد رحمۃ اللہ ذکر کی تعریف فرماتے ہیں کہ دل کو پاک کرنے کے لیے، دل کو گناہوں سے بچانے کے لیے، جس کی وجہ سے ہم زندگی کی حقیقت کو نہیں پہنچ سکتے، زندگی ہماری بہت ہی زیادہ قیمتی نظر آتی ہے، تو اس کے لیے کرنا کیا چاہیے؟ کثرت ذکر اللہ کا کرو. کثرت ذکر اللہ کرو. ہر وقت اپنے آپ کو ذکر میں محو رکھو. زبان بھی اللہ کا ذکر کرے اور دل بھی اللہ کا ذکر کرے. تو ذکر کریں گے فرمایا تو اس سے پہلے یہ چیز ہوگی کہ دل کی حفاظت ہوگی، اور جب دل کی حفاظت ہوگی تو گناہوں سے انسان بچنا شروع ہو جائے گا. اس چیز کیا ہے فرمایا؟ دل سے گناہوں سے بچانے کی فکر کرو. یہ فکر جو چیز ہے یہ انسان کے دل سے جب نکل جاتی ہے، کیونکہ اس دنیا کے اندر بے انتہا مشغولیات ہیں، آپ دیکھیں تو اس مشغولیات میں وہ مصروف ہو جاتا ہے. کیونکہ اصل فکر سے محروم ہو گیا جس کی ہمیں فکر کرنی چاہیے. مثال کے طور پر ایک آدمی نے مکان کا بل دینا ہے، پھر اس کو الیکٹرک کا بل دینا ہے. اصل فکر تو اس کو یہ ہونی چاہیے کہ بھئی میرا لیٹر بھی آ گیا، مجھے پے کرنے والا، بجلی کٹ جائے گی، میری گیس کٹ جائے گی. لیکن اس کی پرواہ نہیں کرتا، اس فکر کی پرواہ نہیں کرتا، بلکہ دوسری چیزوں کی فکر کرتا ہے. اصل سے نکل رہا ہے. نتیجہ ہوگا جب اصل فکر نہیں کرے گا تو وہ کیا ہوگا؟ بجلی کاٹ دیں گے، گیس کاٹ دیں گے.
وہ دوسری طرف فقط وہ کہتا ہے یہ تو مجھے یہ کام نہیں، یہ کام پہلے کرنا چاہیے تھا کہ پہلے میں اس بجلی کے بل دینے کے لیے پیسے کہیں سے لے کے آتا تھا کہ بل پیش کر دیتا، لیکن وہ کر چکا ہوتا ہے میٹر۔ تو فکر جو ہے، کیونکہ دنیا کی مشغولیات میں ہمارے بہت فکر لگ گئے ہیں، کئی فکروں نے ہمیں گھیرا ہوا ہے اس دنیا کے اندر۔ ہر انسان دنیا کے اندر ہے، انہی فکرات میں انسان محو ہوتا ہے اور اصل فکر کو بھول جاتا ہے۔ جیسے میں بتایا نا، اصل فکر جو بل کا دینا تھا وہ بھول گیا اور دوسری فکر میں لگ گیا تو بجلی کٹ گئی۔ اسی طرح انسان جو ہے اصل فکر جو ہے آخرت کا، وہ پردے میں چلا جاتا ہے، اس کو بھولا ہوتا ہے انسان۔ دنیا کی لذات، دنیا کی فکر اندر وہ دب چکا ہوتا ہے جو اصل فکر ہے، اور دنیا کی فکر اس کو اجاگر ہوتی ہے۔ حالانکہ پہلے ہی بتا دیا کہ دنیا تو ایسی مختصر و بے ثبات ہے، جس کے لیے تو فکر دنیا کر رہا ہے، اس میں تجھے ملے گا کیا؟ ملنا کیا ہے؟ سبحان اللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں فَتَرْغَبُوا فِي الدُّنْيَا، اللہ ایسا نہ ہو کہ دنیا کی محبت میں تم پھنس جاؤ، اس طریقے سے زندگی مت گزارو کہ دنیا میں محبت میں تم پھنس جاؤ۔ لیکن دنیا موجود ہے، چیزیں موجود ہیں، فکرات موجود ہیں، تو اس وجہ سے یہ ہے کہ آدمی وہ فکر اس پہ غالب آ جاتا ہے۔ جب فکر غالب آ جاتا ہے تو اصل فکر کو بھول جاتا ہے، اور جب وقت آخر آتا ہے تو پھر اس کا جس طرح بجلی اور گیس کا بل کٹ گیا، اسی طرح زندگی ہے معاملہ سارا ختم ہو چکا ہوتا ہے۔ حضرت شیخ فرماتے ہیں رحم اللہ کہ فکر ختم ہو چکی ہے ہماری آخرت کی، اور اس کی جگہ دوسری فکروں نے ہمارے گھیر لیا ہمیں۔ تو جب ہم اس فکر کو آخرت کی فکر میں لے کر آئیں گے تو پھر زندگی تبدیل ہوگی۔ پھر کیا ہوگا؟ کام ہوں گے، زندگی کے پہ تو رہنا ہے، ضرورت پوری ہوں گی، لیکن پھر ایک فکر کیا پیدا ہو جائے گا؟ جب آخرت کی فکر ہو جائے گی تو فکر یہ پیدا ہو جائے گا کہ جو کام بھی دنیا کے اندر میں کرے گا وہ تو سب سے پہلے وہ اس کام پہ یہ سوچے گا کہ میری آخرت میں نقصان تو نہیں ہو رہا اس سے۔ سبحان اللہ۔ کاروبار ہو، بزنس ہو، گھر ہو، شادی ہو، بچے ہو، مکان ہو، بیوی ہو، سب سے پہلے اس میں یہ سوچ پیدا ہو جائے گی، کیونکہ فکر آخرت اس میں پیدا ہوگی۔ تو فکر آخرت جب پیدا ہو جائے گی تو فکر دنیا ختم ہوگی۔ تو پھر اس کا کام یہ ہوگا کہ جب بھی دنیا کسی ضروریات کو پورا کر رہا ہوگا، دنیا میں تو رہنا ہے، کھانا پینا سب کرے گا، لیکن اس کے ساتھ ایک سٹینڈرڈ چینج ہو جائے گا اس کا۔ اور سٹینڈرڈ کیا چینج ہوگا کہ وہ پھر ہر کام کرنے سے پہلے کوئی بھی ہو، چھوٹا ہو بڑا ہو، بزنس کا ہو، گھر کا ہو، شادی ہو، بیاہ ہو، کوئی شادی میں آپ کو دعوت دے رہا ہے، کوئی کسی سے بلا رہا ہے، زندگی کے جتنے اتوار ہیں ہمارے، جب فکر چینج ہو جاتی ہے آخرت کے لیے تو اس کا سٹینڈرڈ پھر یہ بن جاتا ہے کہ اس کام کو جو میں کرنے جا رہا ہوں اس میں میرا آخرت کا نقصان تو نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ جب وہ مطمئن ہوگا اس کام میں میرا آخرت کا نقصان تو نہیں ہے تو پھر اس کام کو وہ کرے گا، اس کی آخرت بچنا شروع ہو جائے گی۔ تو اس کا حکم فرما رہے ہیں کہ فکر کو بھی تبدیل کرو۔ تین چیزیں، ایک تو یہ ہے کہ ہمیں یقین ہو جائے اس چیز پر کہ یہ دنیا بے یقینی سے ہے، بے ثبات ہے، شارٹ ہے، مختصر، اس کا کوئی ہے ہی نہیں، اس کا کوئی معاملہ، کوئی بھی پائیداری نہیں اس میں، کوئی بھی اس میں مضبوطی نہیں ہے اس دنیا کے اندر کسی لحاظ سے بھی۔ ایک تو اس کی حقیقت ہمارے سامنے آئے گی، نمبر دو پھر ہمارا فکر تبدیل ہوگا، فکر دنیا سے فکر آخرت پیدا ہو جائے گا۔ ان دو چیزوں کو پیدا کرنا ہے فرماتے ہیں تمہارا کام یہ ہے، ہر مرید کا کام یہ ہے کہ جب جائے کسی شیخ کے پاس تو ان دو چیزوں کو تبدیلی کرنے کے لیے جا رہا ہے، اور کوئی مقصد نہیں ہے اس کا۔ اگر یہ ہو رہا ہے الحمدللہ تو اس کا شیخ کے پاس جانا مبارک ہو، اس کی زندگی تبدیل ہو رہی ہے کہ اس کی اپنی آخرت پر اس دنیا کا بے یقینی کا بھی یقین ہو گیا، اور فکر دنیا کو بجائے فکر آخرت اس پہ آ گیا، کام وہ فکر آخرت کے مطابق کرے گا۔
ان دو چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے حضرت شیخ فرماتے ہیں کہ اس کا علاج ہے کثرت ذکر. سبحان اللہ. اس نیت کے ساتھ جب تم کثرت ذکر کرو گے تو تمہارا دل جو ہے گناہوں سے بچ جائے گا، اور یہ دو چیزیں تم میں پیدا ہو جائیں گی. ایک تو یقین آ جائے گا آخرت کا، اس دنیا کا، اس زندگی کا کچھ نہیں ہے، تو پھر اس کے مطابق تم زندگی گزارو گے. لمبے لمبے جو خیالات اور چیزیں اور اس میں ڈوب جانا اور وقت ضائع کرنا اور ایک ہی کام کے پیچھے لگے رہنا، دنیا 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 دنیا، سمجھے نا؟ پھر کہے گا اس کے لیے میں اتنا کام کروں، فائدہ کیا ہے؟ فلاں مر گیا کیا لے کے گیا، فلاں گیا وہ کیا لے کے گیا، چھٹکے میں ختم ہو گیا، سب چھوڑ گیا. اور فکر بھی تبدیل ہو جائے گی کہ زندگی کے ہر کام جو ہوں گے اس کے آخرت کے حساب سے ہوں گے. دونوں چیزیں حاصل کس چیز سے ہوتی ہیں؟ فرمایا جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے. تو بھائیو، یہ بہت ہی زبردست نصیحت ہے حضرت مجدد ثانی رحمۃ اللہ کے، جو ہمارے سلسلے کے بانی ہیں، کہ ہمیں ان دو چیزوں کو صحیح کرنا ہے. اپنی فکر کو بھی صحیح کرنا ہے اور اس یقین کو بھی صحیح بنانا ہے اس دنیا کے بارے میں جس میں ہم پھنسے ہوئے ہیں. اللہ کا ذکر کثرت سے کریں. جتنا آپ کا شیخ آپ کو گائیڈ کرے بتانے کے لیے کہ اتنا ذکر آپ نے کرنا ہے، اس ذکر کو اس کے مطابق کریں. معمولات کو پورا رکھیں، شیخ کی گائیڈنس میں چلیں، اس کی اطاعت کریں، اس کی باتوں کو غور سے سنیں، بائی پاس نہ کریں. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ کرم فرمایا ہے کہ کسی اللہ والے سے ہمارا تعلق بن جائے تو یہ گائیڈ اللہ نے خود دی ہے، خود گائیڈ دیا ہمیں دنیا تک جانے کے لیے. ان دونوں چیزوں سے بچانے کے لیے اللہ نے ہمیں خود گائیڈ دے دیا. تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم ان کی باتوں پہ عمل کریں، اسی طرح ان کی باتوں پہ اطاعت کریں، ان کی فرمانبرداری کریں، تاکہ ان دونوں چیزوں کو حاصل کر سکیں. تو اللہ پاک اس بابرکت رات کے اندر ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم صحیح محنت کریں آخرت کے لیے، اور جو حقیقی زندگی ہے اس کو پانے کے لیے جو ہمیں سلوک کا راستہ اللہ پاک نے دی ہے، اخلاص کے ساتھ اس پہ محنت کریں. الحمدللہ رب العالمین.